ہم اینٹوں سے بنی ہوئی ایک نیم پختہ سڑک سے گزر رہے تھے۔ گندم اور چارے کے کھیتوں کے درمیان ایک چھوٹے سے موڑ پر عمران کا ایک اور نشانہ کارگر ثابت ہوا۔ آگے آنے والی سفید گاڑی کا ٹائر برسٹ ہو گیا۔ اس کے رکنے سے پیچھے آنے والی گاڑیوں کو بھی رکنا پڑا۔ یوں ہمیں ایک سنہری موقع ملا کہ ہم پیچھے آنے والی گاڑیوں سے اپنا درمیانی فاصلہ بڑھا سکے۔ عمران نے مہران کی رفتار کو حد المکان حد تک پہنچا دیا۔ گاڑی ایک ایک فٹ اچھل رہی تھی۔ میں نے خود کو مضبوطی سے نشست کے ساتھ چپکا رکھا تھا۔ ایک مرتبہ گاڑی اچھلی تو ڈیش بورڈ کھل گیا اور اس میں سے کچھ کاغذ نیچے گرے۔ ان میں ایک ڈائری نما چیز بھی تھی۔ مجھے لگا کہ شاید یہ کوئی پنچ سورا ہے۔ میں نے اسے اٹھا کر جیب میں رکھ لیا۔ آنے والے دنوں میں یہ ڈائری میرے لیے کتنی اہم ثابت ہونے والی تھی مجھے کچھ معلوم نہیں تھا۔ ہم نے کھیتوں کے درمیان قریباً 4 کلومیٹر کا فاصلہ بڑی سرعت سے طے کیا اور ایک ڈیک نالے کے کنارے پہنچ گئے۔ عمران نے گاڑی کو عین کنارے پر روکا اور میرے ساتھ باہر نکل آیا۔ یوں لگتا تھا کہ یہ جگہ اس کی جانی پہچانی ہے۔ ہم نے مڑ کر دیکھا، صورتحال تسلی بخش تھی۔ ہمارا تعاقب کرنے والی گاڑیاں اب بھی کم و بیش 2 کلومیٹر دور تھیں۔ شیشم اور کیکر کے درختوں کے بیچ سے ان کی ڈگمگاتی روشنیاں دکھائی دے رہی تھیں۔ بہت تیز ہوا چل رہی تھی۔ کسی وقت باریک فوار پڑنے لگتی تھی۔ سردی محسوس ہو رہی تھی۔ ڈیک نالے میں پانی کا بہاؤ بہت تیز تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے یہ کوئی پہاڑی نالہ ہو۔ میں نے بغور دیکھا نالے کی قریباً 100 میٹر چوڑے پارٹ کے اوپر 1.5-2 فٹ چوڑی پختہ پٹی ایک پل کی طرح نظر آ رہی تھی۔ میں نے قریب جا کر دھیان سے دیکھا تو یہ پٹی دراصل لوہے کے 3 پائپ تھے جو ساتھ ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ کچھ معلوم نہیں تھا کہ یہ گیس یا پانی کی سپلائی ہے یا کوئی اور چیز ہے۔ عمران نے گاڑی میں سے موزر، گولیاں اور 2-4 ضروری اشیاء نکالی۔ پھر کنارے سے اتر کر اس ساحلی پٹی پر پاؤں دھرا اور چند قدم چل کر دیکھا۔ اس کے بعد میرے پاس آیا اور بولا، چلو شہزادے، ہمارے پاس وقت زیادہ نہیں ہے۔ اس پر چل کر دوسری طرف جانا ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ بالکل، لوگ یہاں سے اکثر گزر جاتے ہیں۔ یہ بالکل آسان ہے، مگر اندھیرا ہے یار، اور ہوا بھی۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے جگر، بس تھوڑی سی ہمت، چلو پہلے میں جاتا ہوں، اس نے کہا۔ اس نے دونوں ہاتھ قدرے دونوں طرف پھیلا لیے اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا قریباً پون فاصلہ طے کر گیا۔ تب وہ میری طرف مڑا اور پکار کر بولا، چلو آ جاؤ، بس سیدھا دیکھتے رہو، نیچے پانی کو نہیں دیکھنا، اگر کوئی مسئلہ ہو تو بیٹھ جانا۔ چلو شاباش۔ دوسرے کنارے پر کسی گاڑی کے آثار نظر آ رہے تھے۔ میں نے اندازہ لگایا کہ یہ عمران ہی کا کوئی ساتھی ہے جو ہمیں ریسیو کرنے کے لیے یہاں موجود ہے۔ عمران نے پھر مجھے پکارا۔ میں نے دل کھڑا کر کے پائپوں پر قدم رکھا۔ میرا دل طوفانی رفتار سے دھڑک رہا تھا۔ سردی کے باوجود میں نے اپنی پیشانی پر پسینہ محسوس کیا۔ ایک دم میری چھٹی حص نے پکار کر کہا، میں یہ پل صراط عبور نہیں کر سکوں گا، اور میرے ایسا نہ کرنے سے آج یہاں کوئی بڑا سانحہ رونما ہو جائے گا۔ عقب میں متعاقب گاڑیوں کی روشنیاں نظر آ رہی تھیں۔ عمران نے ایک بار پھر پکار کر کہا، کیا کر رہے ہو تابی، جلدی کرو، وہ لوگ پہنچ رہے ہیں۔ میں نے ایک بار پھر اپنی ذہنی اور جسمانی قوتوں کو جمع کیا۔ آگے بڑھنا چاہا مگر کچھ نہیں ہو سکا۔ جسم جیسے پتھرا کر رہ گیا۔ عمران عجیب بے چارگی سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ تب وہ واپس پلٹا۔ یہی وقت تھا جب عقب میں آنے والی ایک گاڑی کی ہیڈ لائٹ ڈیک نالے کے کنارے کو روشن کرنے لگی۔ عمران نے پکار کر کہا، کیا کر رہے ہو تابی، وہ آ گئے ہیں، ہمت کرو، یہ زیادہ مشکل نہیں ہے۔ وہ کہہ رہا تھا، یہ مشکل نہیں ہے۔ میں اپنے آپ کا کیا کرتا؟ گزرے ہوئے ماہوں سال میں میں نے کہاں خود سے کہا تھا، یہ مشکل نہیں ہے، یہ مشکل نہیں ہے تابش، تم یہ کر سکتے ہو، تھوڑی سی ہمت کرو۔ قدرت نے تمہیں بھی 2 ہاتھ 2 پاؤں دیے ہیں، صحت مند جسم دیا ہے، پھر تم وہ کیوں نہیں کر سکتے جو کرنا چاہتے ہو؟ کیوں ہر دشوار گھڑی میں پسپائی تمہارا مقدر ہوتی ہے؟ تم اپنا حق کیوں نہیں مانگ سکتے؟ کسی غاصب کا گریبان کیوں نہیں پکڑ سکتے؟ کسی جابر کا پنجہ کیوں نہیں مروڑ سکتے؟ تم آزمائشوں کے سامنے ہتھیار کیوں ڈال دیتے ہو؟ کتنی بار یہ سوال میں نے خود سے پوچھے تھے اور کتنی بار بے چارگی کے پسینے میں ڈوب گیا تھا۔ آج اس پرآشوب رات میں اس شور مچاتے پانی کے کنارے میں ایک بار پھر اسی بے چارگی اور ناتوانائی کا شکار تھا، اور اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ میں تھا ہی ایسا، اور میں اکیلا نہیں تھا۔ شاید مجھ جیسے ہزاروں لاکھوں بلکہ لاتعداد لوگ تھے جو غیر معمولی ہمت نہیں رکھتے تھے، جو عام تھے اور شاید عام سے بھی کچھ کم۔ ان سب کا کیا قصور تھا؟ شاید وہ سب میری طرح خود کو بدلنے کی کوشش کرتے تھے مگر بدل نہیں سکتے تھے۔ عمران، میں یہ نہیں کر سکتا۔ میں کراہا اور گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ گاڑیاں بالکل کنارے پر پہنچ گئی تھیں۔ ان کی ہیڈ لائٹس نالے کے ایک طرف کے کنارے کو روشن کر رہی تھی۔ یہاں تیز ہوا میں لہلہاتے سرکنڈے بھوتوں کے رقص کا منظر پیش کرتے تھے۔ تعاقب کرنے والوں کی وحشی آوازیں میرے کانوں سے ٹکرانے لگی۔ عمران ایک جان لیوا دوراہے پر تھا، وہ مجھے چھوڑ نہیں سکتا تھا، اور اب واپس میری طرف آنا بھی اس کے لیے از حد خطرناک تھا، مگر وہ انوکھا تھا۔ اس کے سینے میں ایک فولادی دل دھڑکتا تھا۔ اس فولادی دل میں محبت کا سمندر ہلکورے لیتا تھا۔ وہ واپس میری طرف آیا۔ اسے نہیں آنا چاہیے تھا، اسے نہیں آنا چاہیے تھا۔ سیٹھ سراج کی للکارتی ہوئی آواز میری کانوں میں پڑی، وہ دیکھو، وہ ہے، وہ آ رہا ہے۔
اس نے عمران کو دیکھ لیا تھا، میں بھی عمران کو دیکھ رہا تھا۔ وہ دونوں بازو پھیلا کر حتی المکان تیزی سے میری طرف بڑھ رہا تھا۔ شاید اب اس کی خواہش یہ تھی کہ وہ مجھ تک پہنچے اور مجھے لے کر کنارے کے سرکنڈوں میں اوجھل ہو جائے۔ یہی وقت تھا جب ایک کے بعد دیگرے 2 فائر ہوئے۔ میں نے ہیڈ لائٹس کی روشنی میں صاف دیکھا، ایک گولی عمران کے دائیں کندھے پر لگی۔ اس کا جسم ایک جھٹکے سے پیچھے کی طرف گیا، وہ ایک دم لڑکھڑایا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنا ماؤزر سیدھا کیا۔ وہ کمال کا نشانے باز تھا، مگر یہاں مد مقابل 1 یا 2 نہیں تھے، وہ بہت سے تھے۔ عمران نے ایک فائر کیا اور اس کے جواب میں طاقتور 8 mm ایک رائفل کا ایک بریسٹ اس کے سینے پر لگا۔ ہاں، اس رائفل کی ایک گولی بھی شاید انسانی جان لینے کے لیے کافی تھی، اور یہ پورا بریسٹ تھا، کم از کم 5-6 گولیاں۔ وہ اچھلا اور سر کے بال ڈیک نالے کے تندو تیز پانی میں جا گرا۔ وہ اپنے یار کی آخری جھلک تھی جو میں نے دیکھی۔ اس کے بعد میں جیسے کچھ دیکھنے کے قابل ہی نہیں رہا۔ مجھے یوں لگا جیسے اس پورا شوب رات میں اس ڈیک نالے کے کنارے، ان سرکنڈوں میں اس وقت زمین کی گردش تھم گئی ہے اور کائنات ختم ہو گئی ہے۔ وہ ایسے جائے گا اتنی جلدی، اتنا اچانک، ایسا غیر متوقع۔ میں کچھ دیر کے لیے شاید سکتے میں چلا گیا، جیسے دل سینے میں پھٹ جائے، نبضیں تھم جائیں اور آنکھیں پترا جائیں۔ پھر اچانک مجھے محسوس ہوا کہ میرے جسم کی ساری توانائیاں میری ٹانگوں میں منتقل ہو رہی ہیں۔ جسم میں موجود خون کا ہر قطرہ میرے پاؤں کی طرف دوڑ رہا ہے۔ یہ شاید زندگی بچانے کی وہ فطری خواہش تھی جو قدرت نے ہر جاندار کی جبلت میں نصب کر رکھی تھی۔ ایک قیامت کا جھٹکا سہنے کے بعد میرے اندر بھی یہ خواہش جاگی اور میں اندھا دھند سرکنڈوں میں بھاگ کھڑا ہوا۔ وہ دیکھو، وہ جا رہا ہے۔ ایک بار پھر سیٹ کی منحوس آواز ہوا میں تیرتی ہوئی میرے کانوں سے ٹکرائی۔ یہ آواز کم و بیش 40 میٹر دور سے آئی تھی اور اس کا رخ میرے دائیں جانب تھا۔ مجھے لگا کہ کچھ لوگ للکارتے ہوئے میرے پیچھے دوڑے ہیں۔ تب یہ کے بعد دیگرے 3 فائر ہوئے۔ ایک گولی بالکل میرے پاس سے گزری۔ میں نے اس مہلک شیشے کی قاتل سنسناہٹ اپنے سر کے عین اوپر سنی۔ مجھے محسوس ہوا کہ اگلی گولی میری کمر یا سر کے پچھلے حصے میں کہیں لگے گی۔ گولی لگنے کا احساس کیا ہوگا؟ کیا میں وہ تکلیف سہ پاؤں گا؟ کیا میں فوراً گر پڑوں گا؟ کیا میری موت آنن فانن ہو جائے گی؟ ایسے کئی سوال سیکنڈز کے مختصر وقفے میں میرے دماغ کے اندر چمکے اور اوجھل ہوئے۔ مجھے بس اتنا یاد ہے، میں اندھا دھند بھاگ رہا تھا۔ میرے راستے میں اونچے سرکنڈے تھے، خودرو جھاڑیاں تھیں اور کیچڑ تھا۔ میں گر رہا تھا، اٹھ رہا تھا اور پھسل رہا تھا، لیکن کسی نہ کسی طرح آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ میرے پیچھے آنے والے اندازاً 100 قدم کی دوری پر ہوں گے۔ دفتن مجھے لگا کہ میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے شاخیں ٹوٹنے کی مدھم آواز سنائی دی۔ میں ایک ساعت کے لیے یا شاید اس سے بھی کم وقت تک ہوا میں معلق رہا اور پھر کسی نیم ٹھوس جگہ پر گرا۔ میں کمر کے بل گرا تھا۔ میرے اوپر کچھ چیزیں گری۔ جھٹکے کے سبب آنکھوں میں تارے سے ناچے اور ریڑھ کی ہڈی میں درد کی ایک بلند لہر اٹھی۔ مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ میں کہاں ہوں۔ میں جہاں گرا تھا وہیں ساکت پڑا رہا اور یہ محسوس کرنے کی کوشش کرتا رہا کہ میری ریڑھ کی ہڈی ٹوٹنے سے بچ گئی ہے۔ فی الحال کچھ بھی نتیجہ نکالنا مشکل تھا۔ 10-15 سیکنڈ بعد میرے پیچھے آنے والے طوفانی رفتار سے میرے آس پاس سے گزرے۔ میں نے ان کی چنگھاڑتی ہوئی آوازیں سنی، ان میں شاید چہرے کی آواز بھی شامل تھی۔ وہ لوگ پھیل کر آگے بڑھ رہے تھے اور بھاگتے ہوئے ایک دوسرے سے بات بھی کر رہے تھے۔ مجھے اندازہ ہوا کہ میں کسی گڑھے میں ہوں اور میرے اوپر بہت سا جھاڑ جھنکاڑ گرا ہوا ہے۔ شاید یہی جھاڑ جھنکاڑ تھا جس نے مجھے تعاقب کرنے والوں کی نظروں سے اوجھل کر دیا تھا۔ چند سیکنڈز بعد آوازیں مجھ سے دور چلی گئی۔ رائفل کے 3-4 فائر سنائی دیے اور لوگوں کی دور افتادہ چنگاڑے کانوں میں پڑی۔ میں بے حرکت پڑا رہا۔ میری آنکھوں کے سامنے اب عمران کو گولیاں لگنے کا منظر تھا۔ بلندی سے اس کا پانی میں گرتا ہوا جسم، میری آنکھوں میں نمی جاگی، پھر یہ نمی گرم پانی کے دھاروں میں بدل گئی۔ میرا سینہ ہچکیوں سے دہلنے لگا۔ میں نے اپنے ہونٹوں کو اپنی ہتھیلیوں سے ڈھانپ لیا تھا اور اپنے رونے کی آواز کو اپنے سینے کے اندر ہی روکنے کی کوشش کرنے لگا۔ یہ کیا ہو گیا تھا؟ کیسے ہو گیا تھا؟ ایسا تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ جو تھوڑے ہی عرصے میں میری رگ و جان سے قریب ہو گیا تھا، میری زندگی کا لازمی جزو بن گیا تھا، اس طرح اچانک مجھ سے منہ موڑے گا، اس طرح آنن فانن موت کے اندھیروں کی طرف جست لگائے گا۔ میرے دماغ کی رگیں پھٹ گئیں۔ کہیں یہ جاگتی آنکھوں کا خواب تو نہیں تھا؟ کہیں میرا تصور مجھے کوئی وحشت ناک دھوکہ تو نہیں دے رہا تھا؟ میری کراہیں میرے ہونٹوں کی فصیل توڑنے لگی۔ میں اوندا ہو گیا۔ میں نے اپنا منہ گھاس اور کیچڑ میں دھنسا دیا۔ میرا پورا جسم ہچکیوں سے دہلنے لگا۔ عمران، عمران، میرے دل نے پکار کر کہا، مجھے یوں اکیلے چھوڑ کر نہ جانا یار، یہ تو کوئی بات نہیں ہے، یہ تو کوئی بات نہیں ہے۔ تو مجھے زندگی کی طرف لا رہا تھا اور ابھی تو میں پوری طرح زندہ بھی نہیں ہوا تھا اور تو مجھے چھوڑ رہا ہے، اور کیسے حالات میں چھوڑ رہا ہے۔ مجھ پر رحم کر، میری ناتوانائیوں کی اتنی کڑی سزا نہ دے یار۔ میں تیرے بغیر نہیں رہ سکتا، 2 قدم نہیں چل سکتا۔ تو واپس آ جا یار، نہیں تو مجھے بھی اپنے ساتھ لے جا۔ عمران کے جان کا دکھ کے سوا ہر طرح کی جسمانی و ذہنی تکلیف جیسے پس منظر میں چلی گئی تھی۔ وہ نہیں مرا، وہ زندہ ہوگا،
دل کی گہرائیوں سے ایک صدا بلند ہوئی، وہ خطروں کا کھلاڑی ہے، وہ ہر رات موت کو جل دیتا ہے، اس نے آج رات بھی جل دیا ہوگا، وہ کسی نہ کسی طرح بچ گیا ہوگا، اس کی جادو کی پٹاری سے کوئی نہ کوئی شعبدہ ایسا ضرور نکلا ہوگا جس نے وقت کو حیران کر دیا ہوگا، اور اب وہ کہیں کھڑا وقت کی حیرانی پر مسکرا رہا ہوگا۔ اس کی مسکراہٹ ناقابل شکست تھی، آج اتنی جلدی یہ مسکراہٹ شکست کھا کر پانی میں کیسے ڈوب گئی؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں، یہ بعید از قیاس ہے۔ میں اپنے پارا پارا دل پر تسلیوں کے مرہم رکھنے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ میری زندگی کی دشوار ترین گھڑیاں تھیں۔ اب میری آنکھیں کسی حد تک اندھیرے میں دیکھنے کے قابل ہو چکی تھی۔ یہ جگہ ایک درختوں کا ذخیرہ تھی۔ میں قریباً 7 فٹ گہرے ایک مستطیل گڑھے میں تھا۔ اس جنگل میں یہ گڑھا انسانی ہاتھوں نے بنایا تھا، اور اس کا مقصد غالباً کسی جانور کا شکار تھا۔ گڑھے کی بالائی سطح کو پتلی شاخوں، پتوں اور مٹی کے ساتھ اس طرح ڈھانپا گیا تھا کہ یہ ایک پھندا بن گیا تھا، اور آج رات، اس تاریک بارشی رات میں، ان خوفناک گھڑیوں میں، میں اس پھندے کا شکار ہوا تھا۔ یہ پھندا جو کسی جانور کے لیے موت بننے والا تھا، میرے لیے زندگی بنا تھا۔ گڑھے میں میرے گرنے کے بعد میرے اوپر شاخیں، پتے اور بھربھری مٹی گری تھی، اور میں مکمل کیموفلاج ہو گیا تھا۔ ہاں، وہ میری زندگی کی دشوار ترین گھڑیاں تھیں۔ ہلکی بارش شروع ہو گئی تھی، کچی زمین اور پتوں پر اس کے گرنے کی آواز مسلسل آ رہی تھی۔ مجھے تلاش کرنے والے میرے قریب نہیں تھے، تاہم میرے ارد گرد موجود تھے۔ گاہے بگاہے مجھے فاصلے سے فائر سنائی دے جاتا، یا کسی کے بولنے کی دور افتادہ آواز کانوں میں پڑتی۔ مجھے اندازہ ہوا کہ بارش کے باوجود مجھے سردی محسوس نہیں ہو رہی، اور میرا منہ بالکل خشک ہے۔ شاید میرا ٹمپریچر بھی شوٹ اپ کر چکا تھا، مگر ان حالات میں بخار اور جسمانی چوٹیں وغیرہ کی اہمیت میرے نزدیک ختم ہو چکی تھی۔ کسی جانور یا سانپ بچھو وغیرہ کا خوف بھی دور پس منظر میں چلا گیا تھا۔ میں نیم مردہ کیفیت میں اپنی جگہ پڑا رہا، اور میری آنکھوں سے آتشی آنسو بہتے رہے۔ مجھے یاد آیا کہ لاہور کی ٹکا شاپ سے ہماری گاڑی کا تعاقب شروع ہونے کے بعد عمران نے اقبال سے کئی بار رابطے کی کوشش کی تھی، مگر رابطہ نہیں ہو سکا تھا۔ تو کیا اب اقبال بھی میڈم کے ہرکاروں کی گرفت میں آ چکا تھا؟ اگر ایسا ہوا تھا تو پھر یہ میرے اہل خانہ کے لیے بھی ازحد خطرناک تھا۔ اقبال کو معلوم تھا کہ میرے گھر والے کہاں ہیں۔ اس کے موبائل میں آصف کا فون نمبر بھی موجود تھا، اور یہ آصف ہی تھا جو ڈیفنس والی کوٹھی کی سیکیورٹی کا ذمہ دار تھا۔ کیا سیٹھ سراج اور اس کے مشتعل ساتھی میرے گھر والوں تک بھی پہنچ جائیں گے؟ یہ سوال ایک آتشی نیزے کی طرح میرے سینے میں دھنس گیا اور مجھے بے حال کرنے لگا۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ نادیہ مر چکی ہے، اور اس کی موت نے میڈم صفورہ اور اس کے ساتھیوں کو شعلۂ جوالا بنا دیا ہے۔ وہ سب کچھ خاکستر کر دینا چاہ رہے ہیں۔ خاص طور سے سیٹھ سراج کی آواز میں نے جو درندگی محسوس کی وہ بیان سے باہر تھی۔ یہ ایک ایسے شخص کی آواز تھی جس کے سر پر خون سوار ہو چکا تھا۔ اب بھی میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ جو ہی میں سراج اور شیرے وغیرہ کو نظر آیا، میری زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ وہ مجھے 1 سیکنڈ کی مہلت دیے بغیر چھلنی کر دیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ میری لاش کو بھی چند بریسٹ مارے جائیں۔ قبر تو میری پہلے ہی کھودی ہوئی تھی، اس پر بس مٹی ڈالنے کی کسر تھی۔ قریباً 2 گھنٹے اسی طرح گزر گئے۔ میں یہاں سے نکلنا چاہتا تھا۔ میری بہن، میرا بھائی اور والدہ شدید خطرے میں تھے۔ میں ان کے لیے کچھ کرنا چاہتا تھا، مگر یہاں سے کیسے نکلتا؟ میرے گرد موت کا پہرا تھا۔ قاتل شکاری ابھی تک مجھے اس رکھ میں ڈھونڈ رہے تھے۔ میں ان کی موجودگی کو محسوس کر رہا تھا۔ پچھلے قریباً آدھے گھنٹے سے کوئی آواز مجھ تک نہیں پہنچی تھی، مگر اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ میرے ارد گرد موجود نہیں ہے۔ یہ عین ممکن تھا کہ یہ بھی ان کی کوئی چال ہو۔ وہ اپنے نہ ہونے کا تاثر دے کر مجھے میری پناہ سے نکالنا چاہتے ہوں۔ ڈیک نالا اور نالے کے کنارے کھڑی گاڑیاں یہاں سے بہت دور رہ گئی تھیں۔ اگر انہیں سٹارٹ کیا جاتا تو شاید آواز مجھ تک نہ پہنچ سکتی۔ جلد ہی اندھیرے میں اجالے کی آمیزش ہونے لگی، پرندوں کی چہچہاہٹ بڑھتی چلی گئی۔ میں نے خود کو کچھ اور بھی جاڑ جنکار کے اندر چھپا لیا۔ رات ختم ہونے کے ساتھ ہی دل میں یہ خوفناک اندیشہ سر اٹھانے لگا کہ اب مجھے دیکھ لیا جائے گا۔ ارد گرد سے آوازیں اب معدوم ہو چکی تھی، مگر کچھ بھی ناممکن نہیں تھا۔ میں وہیں بے حس و حرکت لیٹا رہا۔ آسمان پر گہرے بادل تھے اور بوندا باندی بھی ہو رہی تھی۔ مجھے امید تھی کہ رات کو گاہے بگاہے ہونے والی تیز بارش نے میرے قدموں کے نشان بہت حد تک ختم کر دیے ہوں گے۔ یہ گڑھا یقیناً کسی جنگلی بلے، گیدڑی یا سور وغیرہ کو پکڑنے کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ ایک خدشہ یہ بھی تھا کہ گڑھا تیار کرنے والے یہاں پہنچ جائیں اور ان کی وجہ سے میں اپنا تعاقب کرنے والوں کی نگاہوں میں آ جاؤں۔ دوپہر 12 بجے کے لگ بھگ مجھے اندازہ ہونے لگا کہ میرے ارد گرد کوئی موجود نہیں، اور اگر میں اس گڑھے سے نکلنا چاہوں تو نکل سکتا ہوں۔ مجھے ایک بار پھر میرا فطری تذبذب مجھے ہلکان کرنے لگا۔ کیا دن کی روشنی میں میرا یہاں سے نکلنا ٹھیک ہوگا؟
کیا یہاں سے نکل کر میں درست سمت میں سفر کر سکوں گا؟ کیا اس رخ کے چوکیدار وغیرہ تو مجھے پولیس کے حوالے نہیں کر دیں گے؟ میں نے اس گڑھے میں تقریباً 7 گھنٹے مزید گزار دیے۔ پچھلے 20 گھنٹے سے میں نے کچھ کھایا پیا نہیں تھا۔ گلوکوز کی ڈرپ کے ذریعے جو توانائی میرے جسم میں پہنچی تھی وہ کب تک ساتھ دیتی؟ میرے کندھے اور گردن کے زخم آگ کی طرح دہک رہے تھے۔ بخار کے سبب پورا جسم پھٹک رہا تھا۔ گڑھے میں گرنے سے جو چوٹیں آئی تھی وہ اس کے علاوہ تھی، اور سب سے بڑی چوٹ جسمانی نہیں ذہنی تھی۔ کل رات عمران کے شوٹ ہونے کا منظر کو میں صرف ایک لہجے کے لیے بھی بلا نہیں سکا تھا۔ شاید میں اس کو لفظوں میں بیان نہ کر سکوں، اور اگر کرنا بھی چاہوں تو ہزاروں لاکھوں لفظ لکھ کر بھی اکثر ناکام ہو جاؤں۔ میں خود کو بس یہی دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا تھا کہ میں نے جو دیکھا وہ نہیں تھا جو نظر آیا۔ اندھیرا گہرا ہو گیا تو میں نے خود کو گڑھے کے گدلے پانی اور کیچڑ سے اوپر اٹھایا، جسم سے شاخیں اور پتے وغیرہ ہٹائے۔ میں بمشکل کھڑا ہو سکا۔ یہ بات تو اب تقریباً طے تھی کہ سیٹھ سراج اور اس کے ہرکارے اس جگہ سے جا چکے تھے۔ اب مسئلہ یہاں سے باہر نکلنے کا تھا۔ میں نے کھڑے ہو کر ہاتھ اوپر اٹھائے تو وہ بآسانی گڑھے کے کنارے تک پہنچ گئے، تاہم گڑھے سے نکالنا آسان ثابت نہیں ہوا۔ اس کی ایک وجہ میرا زخمی جسم بھی تھا۔ 5-6 منٹ کی کوشش اور کئی ایک تازہ خراشوں کے بعد میں باہر نکل سکا۔ یہی وقت تھا جب قریبی درختوں میں تیز آہٹ محسوس ہوئی۔ میں نے خود کو جلدی سے جھاڑیوں کے ایک جھنڈ میں چھپایا۔ پہلا خیال ذہن میں یہی آیا کہ شاید یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے گڑھا کھودا ہے۔ میں چند سیکنڈز تک ارد گرد کا جائزہ لیتا رہا۔ یہ کوئی جنگلی جانور تھا جو بڑی سرحد سے ایک طرف اوجھل ہو گیا۔ میں بس اس کی پرچھائی ہی دیکھ سکا۔ یہ کچھ بھی ہو سکتا تھا، کوئی بڑا جنگلی بلّا، گیدڑ یا چھوٹے قد کا سور۔ عام حالات میں شاید یہ منظر مجھے سر تپا لرزا دیتا، مگر جب انسان جنگلی درندوں سے بڑھ کر ہلاکت خیز ہو جائیں تو پھر جانور کی دہشت ماند پڑ جاتی ہے۔ 5-10 منٹ تک جھاڑیوں میں رکنے کے بعد میں نے اندازے سے ایک سمت چلنا شروع کر دیا۔ میرا خیال تھا کہ میں ڈیک نالے کی مخالف سمت میں جا رہا ہوں، مگر یہ اندازہ غلط ثابت ہوا۔ قریباً آدھ گھنٹے بعد میں نے ڈیک نالے کا منحوس شور سنا، اور دل کے زخموں کے منہ پھر کھل گئے۔ تازہ خون رسنے لگا۔ اچانک انجن کی آواز سنائی دی۔ میں نے خود کو کیکر اور شیشم کے تناور درختوں کے پیچھے چھپایا۔ یہ ایک ٹریکٹر ٹرالی تھی۔ اس پر بہت سی خشک ٹہنیاں اور درختوں کے چھوٹے چھوٹے تنے لدے ہوئے تھے۔ غالباً یہ سب کچھ ایندھن کے لیے استعمال ہونا تھا۔ ایک اکیلا دیہاتی اس ٹریکٹر کو چلا رہا تھا۔ اسے دیکھ کر میری ہمت بندھی اور میں دل کڑا کر کے اس کے سامنے چلا گیا۔ اس نے ٹریکٹر کی ہیڈ لائٹس میں مجھے دیکھا اور پہنچ کر رہ گیا۔ میرا حلیہ کسی کو بھی ششد کر سکتا تھا۔ پورا جسم کیچڑ میں لتھڑا ہوا تھا۔ کون ہو؟ اس نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ مسافر ہو بھائی، میری جیپ پیچھے درخت سے لگ کر الٹ گئی ہے، سخت تکلیف میں ہوں، مجھے کسی ڈاکٹر تک پہنچا سکتے ہو؟ میں نے ایک ہی سانس میں سب کچھ کہہ دیا۔ وہ ٹریکٹر سے اترا اور میرا جائزہ لینے لگا۔ کچھ ہی دیر بعد میں اس کے ساتھ ٹریکٹر پر بیٹھا تھا۔ اس کا نام رحمت علی تھا اور وہ ایک قریبی دیہات کا رہنے والا تھا۔ میں اس کے ساتھ گاؤں جانے کا رسک ہرگز نہیں لے سکتا تھا۔ اس کی وجہ ظاہر تھی، یہ عین ممکن تھا کہ مجھے تلاش کرنے والوں نے ارد گرد کے دیہات کو بھی کھنگالا ہو اور وہاں کے لوگ کسی مفرور شخص کے لیے الرٹ ہو چکے ہوں۔ بہرحال مجھے یہ جان کر تسلی ہوئی کہ رحمت علی اپنے گاؤں جانے کے بجائے اپنے ڈیرے پر جا رہا تھا۔ اس کے بیوی بچے بھی وہیں تھے۔ اس کا ڈیرا اس رخ کے پاس ہی ایک بارانی رقبے میں تھا۔ رحمت علی کا رویہ دوستانہ ہی لگ رہا تھا۔ ہم قریباً 20 منٹ میں ڈیرے پر پہنچ گئے۔ گندم ابھی چھوٹی اور ہری تھی۔ اس وسیع و عریض ہریالی کے درمیان رحمت علی کا ڈیرا بس 3-4 کمروں پر مشتمل تھا۔ ایک چھوٹا ٹیوب ویل بھی لگا ہوا تھا۔ دبلا پتلا رحمت علی اور اس کی فرماندام بیوی بالکل سادہ سے لوگ تھے۔ انہوں نے میری بات پر منوان یقین کیا تھا۔ کسی طرح کے سوال جواب کیے بغیر انہوں نے پوچھا کہ وہ میری کس طرح مدد کر سکتے ہیں۔ ایک رات پہلے پیش آنے والے واقعات کا انہیں کچھ پتہ نہیں تھا۔ فائرنگ کی دور افتادہ آواز انہوں نے ہو سکتا ہے سنی ہو، مگر یہاں شکاری بھی گھومتے رہتے ہیں، اس طرح کی آوازیں آتی ہی رہتی ہوں گی۔ رحمت علی نے میرے لیے نہانے کا انتظام کیا اور ایک شلوار قمیض بھی مجھے پہننے کے لیے دی۔ یہ میرے سائز کی تو نہیں تھی، مگر شلوار کو ذرا نیچے باندھ کر اور جسم کے گرد لپیٹ کر گزارا ہو گیا۔ مجھے شدید نکاہت تھی، مگر میں ایک گلاس دودھ کے سوا کچھ نہ لے سکا۔ قریباً 18 گھنٹے کیچڑ اور جھاڑ جھنکار میں رہنے کے بعد میرے زخموں کا برا حال تھا۔ بخار بھی برقرار تھا۔ باہر طور یہ جسمانی تکلیفیں میرے اندرونی کرب میں دب کر رہ گئی تھیں۔ میں نے رحمت علی کو بتایا میں فوری طور پر گھر جانا چاہتا ہوں۔ میرے گھر والے میرے لیے بہت پریشان ہوں گے۔ واپسی پر میں کچھ بندے بھی لے کر آؤں گا تاکہ اپنی گاڑی کو لاہور واپس لے جا سکوں۔ میرے جیب میں کچھ بھیگے ہوئے کیچڑ آلود کرنسی نوٹ موجود تھے۔ میں نے یہ نوٹ رحمت علی کو دے کر اس سے دوسرے نوٹ حاصل کرنا چاہیے، لیکن وہ مجھ سے پیسے لینے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہوا۔ میرے بے حد اصرار کے باوجود اس نے 400-500 روپے میری جیب میں ڈال دیے۔ میں اس کا یہ احسان رکھنا نہیں چاہتا تھا،
لہٰذا وقت رخصت چند بھیگے نوٹ خاموشی سے بستر کی چادر کے نیچے رکھ دیے۔ رحمت مجھے اس ٹریکٹر پر قریباً 4 کلومیٹر دور پختہ سڑک تک چھوڑنے کے لیے آیا۔ یہاں اس نے اپنے کسی جاننے والے سے درخواست کی اور وہ مجھے اپنی موٹر سائیکل پر بٹھا کر جی ٹی روڈ تک لے آیا۔ جی ٹی روڈ سے مجھے بس پکڑنے اور لاہور پہنچنے میں زیادہ دشواری نہیں ہوئی۔ تو دوستو، اگلی قسط سننے کے لیے ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔